أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے اللہ، ہم سب لوگوں کو شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے، اور ہے کہ جو قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اعوذ پڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کو فری کر دیا اللہ تعالیٰ نے بھٹکانے کے لیے، اور وہ بھٹکا نہ سکے اور دماغ کو منتشر نہ کر سکے، اس لیے اعوذ پڑھنا چاہیے سب لوگوں کو، اور اللہ کی پناہ میں چلے جانا چاہیے، اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے نام سے شروع ہوگا کوئی کام تو برکت ہوگی، یہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے سورہ الفتح جو ہے ہم لوگوں نے ختم کیا تھا، اور یہ دوسرا سورہ شروع ہوا ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ حجرات جو ہے حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کا مطلب کمرہ، تو یہ حجرات چونکہ ایک جگہ آیا ہے اسی پر اس کا نام پڑ گیا سورہ حجرات۔ ویسے بہت یہ عظیم سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھاتا ہے لوگوں کو، کہ ہمارے حبیب، ہمارے رسول پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے خطاب کرنا چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور آخری دور میں نازل ہوا۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ تو 9 ہجری میں نازل ہوا۔ تو یہ 9 ہجری کی ہے، یہ متفق ہے، قرطبی بھی اور بھی جتنے بھی مفسرین نے سب نے یہی کہا۔ اس سورہ میں ویسے تو الگ الگ آیتیں، بہت سی آیتیں الگ الگ طریقے سے اتری، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جگہ کر دیا، اور اس کا نام سورہ حجرات ہے۔ 18 اس میں آیت ہے، بہت کم آیت ہے، اور رکوع صرف 2 ہے اس میں، لیکن باتیں ایسی ہیں بہت عظیم ہے، اور بہت ادب سے سننے کا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح سے رویہ ہونا چاہیے، ایک متقی کا، ایک اسلام لانے والے کا، جس کو اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، تو اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، رسول کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، وہ ادب اس میں سکھایا گیا ہے، اور اس کو بہت غور سے سننے کا۔ تھوڑی سی بھی بے ادبی اگر ہوگی تو اس میں لکھا ہوا ہے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی، اتنا سخت ہے۔ تو انسان جو ہے عبادت کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کی توفیق اس میں شامل ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔
वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही खिलाता पिलाता है, सब कुछ वही करता है। और हुक्म दिया कि कैसे रहना चाहिए। अब ये पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ये जो आयत है, पहली आयत है, पहली आयत में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाया। इसका दूसरा तर्जुमा भी हो सकता है कि ऐ ईमान वालों। तीसरे तरह से भी कहा जा सकता है इसको, ऐ मोमिनों। खिताब है जो लोग ईमान लाए हैं, इस्लाम ला चुके हैं, मुसलमान से खिताब है, मोमिन से खिताब है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इरशाद है उसका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो मोमिन हो, जो मुसलमान हो, ला तुक़द्दिमू, आगे न बढ़ो, बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से आगे मत बढ़ो। किस चीज से आगे नहीं बढ़ो? हर चीज से, हर चीज में अल्लाह के पीछे, रसूल के पीछे इत्तबा करनी है तुमको, अल्लाह के और रसूल के हुक्म की। उसके रसूल जो बताए उस रास्ते पर चलना है, और जिससे मना कर दे उस पर रुक जाना है। तो कोई आदमी अगर अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाने का मतलब ये है कि कोई काम, अब कुरान है, इसमें काम है सब कुछ, सुन्नत है रसूलुल्लाह की कि कैसे वो काम किया जाएगा। अब कुरान और सुन्नत हर चीज में देखना चाहिए। कोई फैसला बगैर कुरान सुन्नत के अगर कर लिया अपने दिमाग से, अपने इस्तेहाद से, तो आगे बढ़ जाना। रसूल मौजूद है तो कोई अपना भड़बड़ बोलना शुरू कर दे, बड़ी बेइज्जती हो जाए। तो रसूल मौजूद है, सब खामोशी के साथ, अदब के साथ बैठे रहो कि अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, क्या हुक्म देते हैं। तो कुरान और सुन्नत में जो है, जो कुछ लिखा हुआ है, कोई आदमी अपना इस्तेहाद न करे, पहले ये देख ले कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, रसूल ने क्या बताया। कुरान और सुन्नत को देखने के बाद ही वो फैसला अपनी दे कि अगर इस सब में नहीं मिले। और तो यहाँ हुक्म है किसी चीज में आगे नहीं बढ़ने का। अब रसूल है तो उसके आगे नहीं चलेगा, लोग उसके पीछे चलेगा, उसके आगे होकर नहीं जाएगा। उसी तरह से उलमा ने कहा है कि जो बुजुर्गान दीन है या जो उलमा है वो भी नायब रसूल कहलाते हैं। उनके आगे भी नहीं चलना चाहिए, उनके पीछे करना चाहिए, अदब करना चाहिए। तो अदब सिखाया जा रहा है। इस अदब में है क्या? हाँ, बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, अदब सीखो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो कि हमसे कोई बेअदबी न हो जाए। नेकी कितनों किए हुआ है, लेकिन अल्लाह के रसूल से अगर बेअदबी हो जाएगी तो सब अकाड़ा चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे आती है वो आए तो वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अब तुम ये नहीं समझो कि तुम बोल रहे हो और उसको अल्लाह नहीं जान रहा। नहीं, अल्लाह तो सुनता भी है और जानता भी है। तुम्हारे जो दिल में है उसको भी वो जानता है। इसलिए अक्लमंदी तुम्हारी कुछ नहीं है। अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी तुम गुजारो और ऊपर ऊपर मत करो। यहाँ ये दिया गया है आगे मत बढ़ो, तो सब का है।
اور اس سے آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہاں ہے پھر اے مومنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے مومنو، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. اب نبی بیٹھے ہیں اور آپ زور زور سے بول رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. اور یہ مخاطب کون لوگ ہیں؟ پوری دنیا ہے مخاطب، لیکن اس وقت کون مخاطب ہے؟ تو دو بڑے جلیل القدر صحابہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں میں ایک وفد کو لے کے بحث ہوئی. وہ کسی کا نام کہتے تھے، ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام کہتے تھے کہ اس میں بنایا جائے. لیکن وہ لوگ بات کرتے کرتے آواز تیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی. ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. کیا خطاب ہو رہا ہے؟ کہ اے ایمان والے لوگوں، لا ترفعوا، نبی کی آواز پر اصواتکم اپنی آواز کو، فوق اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو. یہ ایسا ہے کہ اونچا مت کرو، اور ولا تجہروا، زور سے مت بولو، چلا کے مت بولو، لہو بالقول کجہر، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو بلند آواز سے ایک دوسرے سے، ایسا مت کرو. بعضکم بعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، رسم نابود ہو جائیں گے. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی کی تو تمہارے سارے اعمال ختم، رسم نابود. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، آج تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم کو خبر بھی نہیں. اتنا بڑا ہے. اب یہ واقعہ ہے، اس واقعہ کو سنائیں گے ہم، لیکن اس میں ہے ادب کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی پکارا جائے، نام کیا جائے. اور یہ وہی نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اونچی آواز سے اور اس خدا کا احترام، اور دوسری اور آگے لکھا ہے اس لیے ہے کہ آپ کا احترام دراصل اس خدا کا احترام ہے جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اب کسی کو بھیجے اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہے تو ہوگا کہ جس نے بھیجا اس کی بھی عزت گئی. تو یہ ہے کہ احترام رسول احترام خدا، چونکہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے فرشتہ نے، وہ کسی ایسے رہنے کے نہیں ہے، اللہ نے. تو اللہ وارننگ دے رہا ہے. اور آپ کے احترام میں کمی کے معنی خدا کے احترام میں کمی ہے نا. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور ایک جگہ ہے اطیع اللہ فقط، اطیع الرسول فقط اللہ، مانے رسول کی اطاعت جو ہے
اللہ ہی جانتا ہے حالات. یہ ہے جو دل رسول کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے بھی خالی ہے. جس کو خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہوگا، اللہ سے ڈر نہیں لگے گا کہ ہم یہ کام کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کو، ہم ایسی بات بولے جو نہیں بولنا چاہیے اللہ تو سن رہا ہے، تم جو غلط بات بولو گے تو وہ تو سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس کے آگے کہا جاتا ہے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے سب کچھ تمہارے ساتھ. اور جو لوگ کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر، وہ اللہ کے رسول کا احترام زبردست طریقے سے کرتے ہیں. اور جس کا دل تقوی سے خالی ہے اس کی توفیقیں نہیں رہتی. وہاں ہے وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب و احترام محفوظ رکھتے ہیں، دلوں میں تقوی موجود ہے، جن کے دلوں میں تقوی موجود ہے. یہ تشریح ہے الحجرات کی، صفحہ نمبر 72 پر ہے، تفہیم القرآن جلد نمبر 5. لوگ سب جماعت اسلامی کو کہتا ہے کہ احترام نہیں کرتا، انہی کی کتاب. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے. کیا سکھائے ہیں؟ کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہو رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ایسی تعظیم کرو، اور اپنی آواز کو نہ بلند کیا کرو اوپر نبی کی آواز سے، اور نہ زور سے چلا کر آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے چلا کر تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حقارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ ہے آیت کی. اب اس میں ہوا کیا واقعہ؟ اب اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب تعلیم کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں ہے، اس مضمون میں ہے، ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے وقت لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان سے گستاخی نہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تکلیف نہ ہو. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں یا اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول کا نام، تو ادب سے لینا چاہیے. ادب لازم ہے، احترام لازم ہے. بخاری نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بنی تمیم کے کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ ان کا امیر قیقہ بن معبد کو بنائیے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اقرا بن حابس کو بنائیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا مقصد صرف میری مخالفت کرنی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنی نہیں ہے. دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور دونوں کی آواز اونچی ہو گئی تو یہ آیت نازل. یہ پیغمبر من کا حکم اترا ہے اللہ کا. یہ آیت ان دونوں صحابہ کے لیے. ہم لوگ کیا جوتی کے خاک، ان کی جوتی کے خاک بھی نہیں ہے. وہ پیغمبروں کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، اور صحابہ میں بھی یہ جلیل قدر صحابہ خلیفہ رہ چکے ہیں، دونوں خلیفہ ہونے والے ہیں رسول اللہ کے بعد. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آواز تیزی ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ نبی کی آواز سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی اس بات سے منع فرمایا کہ وہ عجلت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے. رسول اللہ ہے، وہ آگے بڑھیں گے، ان کے پیچھے ہوں گے، اتباع کرنا ہے ان کو.
आगे बढ़ के जो है अच्छा काम भी नहीं। बहुत सारे लोग करता था कि रसूल अल्लाह नमाज के लिए खड़े नहीं हुए, दूसरा नमाज के लिए अल्लाह अकबर बोलते हैं, वो भी गलत है। और कुर्बानी जो है रसूल अल्लाह ने शुरू नहीं किया और पहले ही कर लिया वक्त से। ये सब है कि कोई भी काम रसूल अल्लाह मौजूद है तो रसूल अल्लाह से आगे बढ़ने का सवाल नहीं है, करने का नहीं। ये है। अब ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, हाफिज़ इब्न कसीर इस आयत का माने बयान कि मुसलमानों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई काम करने में जल्दी न करो, बल्कि तमाम अमूर में उनकी पैरवी करो। मुसलमानों का क्या काम है? अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया उसकी पैरवी करना है, उनसे आगे नहीं बढ़ना। इब्न जरीर ने इस माने ये बयान किया है कि ऐ वो लोगों जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का इकरार किया है, तुम अपनी किसी जंगी या दीनी मामले में अल्लाह और उसके रसूल के फैसले से पहले खुद कोई फैसला न करो। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ फैसला कर लो। अरब कहा करते हैं कि फलां यतक़द्दम बैन यदै इमाम, यानी फलां शख्स इमाम से पहले अमर और नहीं सादिर करने लगता है। इसीलिए बहुत अदब का मुकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, अदब से लेने का है, जो हुक्म है उनका। आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, मोमिनों अपने तमाम मामलात में अल्लाह से डरते रहो। जैसे तकवा है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों? कि जब अल्लाह से डरोगे तुमको होगा कि अल्लाह तो सब देख रहा है, अल्लाह सब सुन रहा है, हमसे कोई गलत काम नहीं होने पाए, तुम एहतियात बरतोगे। उसी को कहते हैं तकवा, जिसमें अल्लाह का खौफ हो और उनके खौफ से कोई बुरा काम न करे, अच्छा काम की तरफ। इन मामलात में ये भी दाखिल है कि अल्लाह उसके रसूल से पहले न कोई काम किया जाए, न कोई बात कही जाए, और न उनके फैसले से पहले कोई फैसला किया जाए। ये है अदब। इस आयत करीमा में मुसलमानों को ये अदब सिखाया गया है कि जब वो रसूल करीम की मजलिस में हो तो इतनी ऊंची आवाज से न बोले कि उनकी आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह न पुकारे जिस तरह वो आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं, बल्कि नहायत मुअद्दबाना तौर पर धीमी आवाज़ में इस तरह पुकारे जिस तरह नहायत मुअज़्ज़म व मुहतरम और साहिब हैबत इंसान को पुकारा जा सकता है। इसलिए कि आपकी शान में अदना गुस्ताखी अल्लाह के नज़दीक गुनाह अजीम है, और ऐसा करने वाले के सारे नेक अमाल गैर शऊरी तौर पर ज़ाया हो जाते हैं। कितना डर, कितना अदब करना है, होशियार बनना है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस आयत के खिलाफ तो रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, तो अब क्या करें? तो यहाँ कहा गया है कि मुसलमानों पर वाजिब है कि जब भी आपका जिक्र जमील आए, तो जब भी रसूलुल्लाह का नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये है हुक्म। नहीं दादे पूरा पढ़े तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी आपका कोई हुक्म या कोई हदीस बयान की जाए तो उसमें अदब व एहतराम मलहूज रखा जाए। ऐसे है कि कुरान जब पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो और गौर से सुनो, ये हुक्म। उसी तरह से हदीस जब बयान किया जाए तो सुन लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका बयान है ये, तो उसको भी पढ़ा जाए तो तुम खामोशी के साथ अदब के साथ सुनो। और वो पर्दा फरमा गए, अब तो वहाँ है नहीं, लेकिन आपकी शान में अदना गुस्ताखी भी न होने पाए, आपकी हदीस पर किसी दूसरे के कौल को मुकद्दम न किया जाए। अब कोई बड़का मौलाना हो, बुजुर्ग हो, कोई भी आदमी हो, साहबा ही क्यों नहीं हो, रसूलुल्लाह की कोई हदीस मौजूद है, उस पर वो अपना नहीं दे सकते।
اس کے آگے نہیں جا سکتا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان۔ حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا۔ اور وہ اتنی دھیمی آواز کرتے تھے، پست ہو گئے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز کو بہت پست کی نیچے۔ حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اور حافظ ذہبی نے ان کی تائید کی ہے، اور بخاری و مسلم نے تو ثابت ہوئی کہ اب یہ ہوئی تو یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو تیز ہو گئی تھی۔ وہاں یہ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ قیس بن ثابت بن قیس، یہ بڑے جلیل قدر یہ بھی ہیں۔ بن سماس نے کہا ان کی آواز بڑی تیز ہوتی تھی، تو پہلے بولتے تھے خوب چلا کے، کسی کی آواز بڑی کڑک ہوتی ہے، تو ان کی آواز بڑی تیز تھی۔ اب وہ ان کو لگا کہ ہماری آواز تو رسول اللہ کی آواز سے تیز ہمیشہ رہی ہے، میرے اعمال تو برباد ہو گئے۔ تو وہ صحابی چلے گئے گھر میں، اور وہاں جا کے بیوی سے کہا کہ ہم کو استول بند کر دو، اور باہر سے تالا لگا دو، اب تو ہم برباد ہو گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اب دونوں جب نہیں ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ثابت بن قیس کہاں ہیں، آ نہیں رہے۔ تو اب ایک صحابی گئے، ان کا حال آ کے بیان کیا کہ اس نے تو اپنے کو بند کر لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنمی ہو گئے، ہمارے سارے اعمال اکارت چلے گئے، تو اب ہمارا تو کوئی یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے خبر کروایا ہے۔ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اہل جنت میں سے ہیں، چنانچہ وہ یمامہ میں مرتد ہونے والوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مرے گا، وہ شہید ہے۔ تب وہ گئے، ان کو بلا کے لائے۔ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ بھائی تم تو جنتی ہو، تم تو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تم کو شہید کا درجہ ملے گا۔ تب وہ خوش ہو گئے، وہ پھر ایک جنگ میں لڑائی میں مر گئے۔ یہ احترام تھا۔ اب آگے ہے کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے نزدیک اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، دھیمی آواز میں بولتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری تقویٰ کے لیے، ان کے دل میں تقویٰ کو وہ کر دیا ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں جو دھیمی آواز سے بولتے ہیں اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشائش ہے، اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا ان کو اجر اللہ کا ملا، جنت میں بھیجے جائیں گے، اچھے درجے میں جائیں گے۔ یہ ہے بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے۔ پھر یہ دوسری آیت، تو یہاں یہ دیا ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ میں تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نہایت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے، جیسے ابو بکر، عمر، اللہ نے فرمایا کہ اس نے ان صحابہ کرام کے دلوں کو تقویٰ اور نیک کام کے لیے اس طرح پاک و صاف کر دیا ہے جس طرح آگ کے ذریعے سونا زنگ سے
صاف کر دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم یعنی جنت عطا فرمائے گا جو لوگ کرتے ہیں۔ اب دوسرا ہے، یہ تو دھیمی آواز سے انہوں نے بولا، دوسرا ایک وفد کا ہے بنو تمیم کا۔ اب اس کا وفد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو فوج مڑے اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ آتے تھے وفد میں، تو ایک وفد بنی تمیم کا ہے، اس میں وہ اتحاد کی طرف سے آئے تھے لوگ، 70 آدمی تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ وہ لوگ آیا، یا محمد یا محمد کر کے پکارنا شروع کر دیا، زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، وہ باہر نکلے، اور باہر نکل کے تب وہ گئے، تو ان کو بھی آداب سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى یہاں تک تخرج إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے البتہ بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ ہوا کیا کہ حجرے کے باہر سے اس آیت کریمہ میں بنی تمیم کے ان سخت دل اور بد اخلاق افراد کی برائی بیان کی گئی ہے، جنہوں نے امہات المومنین کے کمروں کے پاس آ کر زور زور سے یا محمد کی آواز لگائی تھی۔ تو یہ جو بنی تمیم کا قافلہ آیا تھا، صبر نہیں کیا انہوں نے اور پکارنا شروع کر دیا۔ وہاں تو بہت نیچے والا حجرہ سب بنا ہوا تھا، الگ الگ امہات المومنین رہتی تھی، یہ امیر المومنین اور امہات المومنین، تو وہاں اس میں سے ہے کہ بھائی جو آدمی ہے نماز پڑھے گا، کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا، تو رسول اللہ ہر وقت وہی کریں گے، ان کو آرام کرنے کا موقع نہیں دیجیے گا۔ ایسا تو موقع رہتا ہے کہ بھائی دینا چاہیے۔ جو لوگ خیر اللہ میں رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس میں چلا کے باہر سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ حکم ہے کہ تم انتظار کرو اور وہ تیار ہو کے آ جائیں گے، تب ان سے جو بات کرنی ہے تو بات کرو۔ تو اس میں یہ ہے امہات المومنین کے کمروں کے پاس آ کر زور زور سے یا محمد یا محمد کر کے نہیں پکارنا چاہیے، یا رسول اللہ کر کے پکارنا چاہیے، یہ منع کیا آیا ہے۔ آگے ہے محمد بن اسحاق نے 9 ہجری کے بعد میں لکھا ہے کہ فتح مکہ، فتح تبوک اور بنو ثقیف کے مسلمان ہو جانے کے بعد ہر 4 جانب سے قبائل عرب کے وفود آنے لگے۔ انہی میں ایک وفد بنی تمیم کا تھا۔ ان لوگوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے باہر سے پکارنا شروع کیا اور کہا، اے محمد باہر نکل کر ہمارے پاس آؤ۔ ان کی چیخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ابن اسحاق نے ان سے متعلق طویل روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ انہی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ پکارنے والے کا نام اقرع بن حابس تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت اقرع بن حابس تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت باادب رہنے کی تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ اگر وہ لوگ صبر کرتے اور ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر لیتے تو ان کے لیے
دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، یہی بہتر نہیں ہوتا، آخرت بھی ان کی سبب۔ حافظ گل علماء قول ہے کہ جس طرح آپ زندگی میں آپ کے حضور اونچی آواز سے بات کرنے کی ممانعت تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا ممنوع ہے، نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ آپ جس طرح زندگی میں واجب الاحترام تھے، پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے قبر میں بھی واجب الاحترام ہے نبی کا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے مسجد نبی میں 2 آدمی کو اونچی آواز سے بات کرنے سنا تو ان پر کنکڑی پھینک کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہاری پٹائی کر دیتا۔ اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، مدینہ مروا گئے ہیں، وہاں زور سے کوئی چلا کے نہیں ہوتا، اتنی خاموشی رہتی کہ جس حال میں وہاں بھی سلام آہستہ آہستہ لوگ پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وہ سنتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں، اور یہاں سے بھی سلام پہنچائیے، دعا کیجیے تو وہ پہنچ جائے گا، وہاں فرشتے ہیں مقرر ان کے۔ تو یہ آداب جو ہے وہاں بھی ان کی چلے جانے کے بعد جب حدیث پڑھی جائے تب بھی خاموش رہ کے۔ آپ نے لکھا ہے کہ آیت دوسری ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو، یا الذین آمنوا ہر جگہ چل رہا ہے، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنوں، اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آئے، فاسق کا لفظ ہے جس کا کردار اچھا نہیں ہے، جو گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کیا ہوا، اس کو فاسق بولتے ہیں، کہ کوئی ایسا آدمی، معتمد آدمی نہیں ہو، کوئی ایسا آدمی ہو تو، اور وہ کوئی خبر لائے تو اس کو تحقیق کر لیا کہ صحیح لایا خبر کہ غلط لایا۔ کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا، اس کی بات ہوئی، سن لیا، تیار ہو کے چلے گئے، پھر تمہیں اپنے کیے پر جب سچائی پتہ چلے تو اپنے کیے پر نادم ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی آدمی کوئی چیز آ کے خبر دے دے تو عجلت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جانچ لینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے، کیا یہ بات سچ ہے، تب اس سے لڑائی کرو، جو کرنا ہو کرو۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ ایک وفد آئی، یہ واقعہ ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المستطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ واقعہ میں حارث بن زرار خزائی سے روایت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حارث خزائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا اور آپ سے کہا کہ میں اپنی قوم کے مسلمانوں کی زکوٰۃ جمع کر کے رکھوں گا اور آپ کا نمائندہ آ کر مجھ سے وہ مال وصول کر دے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو، اس کام کے لیے بھیجا، لیکن وہ بنی خزاعہ کے ڈر سے راستے ہی سے واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حارث کی طرف بھیجا۔ ادھر حارث نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی کی آمد میں تاخیر محسوس کی تو خود ہی کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں دونوں جماعتوں کے ملبیل ہوئی تو حقیقت حال معلوم ہوئی اور حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ولید بن عقبہ میرے پاس آیا ہی نہیں، تو اس کی کس بیانی کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بات جھوٹی ہو گئی، پورا صحیح سے واپس آ گیا اور کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیا ہم کو مارنے کے لیے۔ ادھر سے فوج کے لیے ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ایک دستہ کے لے کے، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جانچ پڑتال کر لو۔ انہوں نے رک کے جانچ پڑتال کیا تو دے دیں گی۔ اسی بیچ میں حارث زکوٰۃ لے کے چلے، دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر رسول اللہ کے پاس صحیح بات بتایا۔ تو اب ہے کہ کوئی ایسا آدمی کوئی خبر لائے تو پہلے اس کو جانچ کر لینا چاہیے، خوب اچھی طرح تحقیق کرنا چاہیے، تب اس کا ایکشن اس پر لینا چاہیے۔ ہاں ایک ایک آیت اس میں جو ہے ہیرا ہے۔ آج کوئی بدکار آئے تو خبر لے کر تو خوب تحقیق کر لیا کون آدمی آیا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، سچا اعتماد والا ہے کہ نہیں ہے، کہیں نادانی سے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاتا اور پھر بعد میں پچھتانے لگو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُؤْتِيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس میں ہے کہ جان لو، خوب جان لو، تمہارے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اگر وہ تمہاری ہر بات مان لیا کریں تو تمہاری بات اگر ہر معاملات میں مان لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تم کو تو نہیں معلوم ہے، اللہ کو وحی کے ذریعے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے اور تم مشورہ دینے لگتے ہو یہ کیجیے یہ کیجیے یہ کیجیے، جو شادی ہو ان کو روکا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اکثر معاملے تم سب میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو، نافرمانی میں نے گناہ کو۔ یہی لوگ راہ حق پر صادق قدم ہیں۔ یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں ہوتا تھا کیا، رسول اللہ بیٹھتے تھے اور کچھ ہوا تو سب لوگ اپنا طرح طرح کے مشورے دیتے تھے، تو اس کو تو کوئی آدمی کو اللہ کی بات معلوم نہیں ہے یا جو حالات ہیں اس کو تو رسول اللہ کو خبر ہوتی تھی، جو فرشتے آ کے کہہ جاتے تھے جبریل امین، وہی نازل ہوتی تھی ان پر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو مشورہ دے رہے ہیں رسول اللہ کا بھی موجود ہے، وہ جانتے ہیں سب کہ کیا ہے۔ ہر چیز میں اگر آپ کی بات مان لیں تو آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے، چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کوئی چیز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سنا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا فضل ہے، کیا فضل ہے؟ ایمان دیا۔ یہ کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے ایمان دیا،
اور تمہارے دلوں میں قابل نفرت بنا دیا بری چیز کو، کفر کو، تمہارے دل میں کفر سے، کافر سے نفرت کر دیا، اور فسق کہتے ہیں گناہ کو، برائی کو، اور نافرمانی بھی، معصیت کو، یہ گناہ، اس سب کو تمہارے دل سے نفرت کر دیا، اس سے بچو، یہ پاک لوگ۔ اور جو لوگ اس سے بچ رہے ہیں اور رسول اللہ کے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ ہم نے تم کو یہ جو محبت دے دیا ایمان سے، اور کفر سے یا گناہ سے، فسق سے تمہارے دل کو دور کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، انعام ہے۔ اور کیا حکمت ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ایک یہ آیت ہے، دوسری آیت ہے وہ بھی بڑی ضبط ہے، واللہ علیم حکیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ غور سے اس کو سنو، یہ آیت بہت زبردست ہے، اس کو ضرور سمجھو۔ اگر اللہ کہتا ہے اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، جو مسلمان کا گروہ ہے آپس میں اگر لڑ پڑے، قتال کرنے لگے، تو ان کے درمیان صلح کرا، یہ حکم ہے اللہ۔ اور اگر زیادتی کرتے ایک گروہ اور ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے، اس کے خلاف کام کر رہا ہے، تو جو زیادتی کر رہا ہے تم سب لوگ مل کے اس سے لڑو، اور وہ اس حال میں آ جائے کہ اللہ کی بات، رسول کی بات، شریعت پر چلنے کو اگر تیار ہو جائے وہ، تب تم پھر اس میں انصاف کرو، اور زیادتی کہ یہاں تک وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، بس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان، عدل اور انصاف کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، بڑا درجہ ہے جو لوگ انصاف کرتے ہیں اس کے۔ اس میں بھی یہ آیت یہاں تک آئی ہے، اور مسلمانوں کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں قتال کرنے لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دونوں جماعتوں کو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ قبول کرنے کی دعوت دے، اگر قبول کر لے تو یہی مطلوب ہے، اور اگر ایک جماعت اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دے تو مسلمان اس باغی جماعت سے قتال کرے، یہاں تک کہ وہ قرآن میں مذکور اللہ کا حکم قبول کرنے پر راضی ہو جائے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیں، یعنی اللہ کے اس حکم کے مطابق جو اس کی کتاب میں مذکور ہے، جو عین عدل ہے۔ مزید تاکید کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مومنوں تمہارا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، کوئی ہو آپ انصاف کیجیے، اسلام یہاں ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو انصاف کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا تو وہ جنت میں بھی جائے گا، محبت کرتا ہے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انہیں بہترین بدلہ دے گا۔
یہ اس کے بعد آخری آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ اس میں ہے کہ سب مومن بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے مومن ہیں کل مومن اخوۃ، سب مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہیں. اور بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلوک کرنا دو، اللہ سے ڈرو، مطلب تقوی اختیار کرو، میں نے کسی کو نقصان نہ کرو، اور خدا نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اس راستے پر چلو، اور کوئی برا کام نہ کرو. اسی کو کہتے ہیں تقوی، اللہ سے ڈرنا. خوف خدا جس کو نہیں ہوگا ہر غلط کام کرنے لگے گا، اپنی مرضی کا کرنے. انسان کو اپنی مرضی کا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی مرضی کا کرنا چاہیے، رسول کی مرضی کا کرنا چاہیے، اس راستے پر چلنا چاہیے. ہماری آپ کی کوئی مرضی نہیں. بھائی اللہ سے جب ڈرو گے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. اس میں بہت آمیز ہے. ابھی یہ آدھا ہو گیا، یہ ہم لوگ کا اس میں ختم ہے. اس میں تھوڑے کچھ حدیث کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے رسم کیا ہے. اس میں آپس محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھائی بھائی کا کہا ہے. اس میں چند احادیث ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار کسی ظالم کے حوالے کر دیتا ہے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی امداد وہ آنت میں لگا رہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک بھائی دوسری بھائی کی کمزور ہو گیا ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو تو مدد کرتا رہے. اس کو صلہ رحمی بھی کہتے ہیں، صلہ رحمی کا. اس کے بعد ہے اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے، بھائی ہے نہیں سامنے لیکن اس بھائی کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو فرشتہ اس پر آمین کرتا ہے، تو فرشتہ اس پر آمین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی دعا تیرے حق میں بھی مقبول. مانگو بھائی کے لیے اللہ تمہارے لیے بھی وہ دعا قبول کرتے ہیں. یہ حدیث. اس کے بعد ہے دوسری حدیث ہے کہ مسلمانوں کی مثال کیسی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے میں ایسا ہے جیسے ایک جسم ہو. جب اس کا کوئی عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیزار رہتا ہے. تیسری حدیث ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. مسلمانوں میں بہت آپس میں محبت ہونی چاہیے اور قرآن سنت کے مطابق زندگی کو گزارنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، میں تقوی اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گی. یہ ختم ہو گیا. اور دعا کریے، درود شریف پڑھ.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، اس میں جو خامی رہ گئی ہو اپنے فضل کرم سے اس کو معاف کر کے قبول کر لیا جائے، اور اس کا جو ثواب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے اسباب، ان کے ازواج، جتنے بزرگان دین، ائمہ، صلحاء، تبع تابعین، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے مومنین ہیں یہاں، سب کے خانوادے، ان کے خانوادے، اس محلے، پورے دنیا کے مومن مومنات سب کو بخش دے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، قرآن شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو سمجھے، اس کو اردو کا ترجمہ ہو، ہندی کا ترجمہ ہو، جو سمجھتا ہو، کیونکہ عربی نہیں جانتا ہے تو اس کو پڑھ کے وہ سمجھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس پر غور کرے۔ آئے اللہ سب کو توفیق دے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگے، اللہ عمل کرنے کی توفیق۔ دوسری ہے نماز، نماز کی کوشش ہوگی، اللہ سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہر ارکان کو بہترین طریقے سے نماز پڑھے۔ مومن کی معراج بھی اس میں ہے، سجدہ کرتا ہے تو کہتا ہے بس جس وقت تک سجدہ کر اللہ سے قریب ہو جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اور اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ دوسرے علم، اگر جس آدمی نے نہیں سیکھا ہے تو ہے کہ وہ جہالت ہو جائے گی۔ اقرا ہے، ہر مسلمان کو جتنا زیادہ سے زیادہ علم سیکھے گا، پہلے دین کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد میں دنیا کے جتنا علوم ہے سب اس کے لیے ہے، وہ سیکھنا چاہیے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا عمل کے ساتھ، اس کا درجہ اتنا بڑا ہوگا۔ اللہ ہم لوگ کو توفیق دے سمجھنے کی، پڑھنے کی۔ اللہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ علم نافع عطا کر، برائی کے راستے سے چھوڑا کے اچھائی کے راستے پر۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان پہ پریشانی کو دور، اے اللہ جو مصیبت میں ہے ان پہ مصیبت کو دور، اے اللہ جو مالی مشکلات میں ہے ان پہ مالی مشکلات کو دور۔ اے اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز، قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز میں، اے اللہ حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے بچا، اور اللہ جھوٹ بولنے سے بچا، ہمیشہ سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ اے اللہ یہ بڑے گناہ ہیں، ہر طرح کے سیئات سے بچا، حسنات بن، اچھا کام کرے تو برا کام چھوڑے، شیطان کے ٹھیک سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اخلاق